منہاج کی طرف، اس ذوق کی طرف ہم آئیں کہ پوری امت مسلمہ چاہے کسی کونے میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، سرکار سے محبت ہے، وہ کوئی کفریہ کام نہیں کر رہا، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ دنیا اپنے پولیٹکس کے لیے، اپنی سیاست کے لیے اس طرح سے ڈیوائیڈ کر رہی ہوگی، وہ علاقوں کی بنیاد پر ڈیوائیڈ کرتی ہے، وہ زبانوں کی بنیاد پر ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ تمل ناڈو کی سیاست میں ذات کی بنیاد پر ڈویژن ایک اہم فیکٹر ہے، اور اسی طرح اب جو سیاست ابھر آ رہی ہے اس میں تمل اور اردو کی سیاست ایک اہم فیکٹر بنتی جا رہی ہے، اور اسی طرح اوورال انڈیا کے پولیٹکس میں ویسٹ اور نارتھ اور ساؤتھ کی پولیٹکس ایک اہم فیکٹر ہے۔ میرے بھائیو، اس فیکٹر کا نتیجہ ہم امت مسلمہ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نارتھ کا مسلمان ہے وہ ساؤتھ کے مسلمان کو اس عزت سے نہیں دیکھتا، اور جو ساؤتھ کا مسلمان ہے وہ نارتھ کے مسلمان کو وہ عزت سے نہیں دیکھتا۔ اور یہ صرف نیشنل طور پر نہیں، انٹرنیشنل لیول میں بھی یہ پولیٹکس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو عربی ہے وہ ہندوستانی مسلمان کو نچلا سمجھتا ہے، نچلا سمجھتا ہے، اسے مسکین سمجھتا ہے، فقیر سمجھتا ہے، اور جو ہندوستانی مسلمان ہے وہ دوسرے علاقوں کے مسلمان کو کمتر سمجھتا ہے، نچلا سمجھتا ہے۔ قرآن مجید اور اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ یہاں سارے کے سارے برابر ہیں۔ آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں پورے اسلام کا ایسنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں ڈنکے کی چوٹ میں واضح الفاظ میں سرکار نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عربی کو کسی نان عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی نان عرب کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لاسود علی احمر، اور فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے کے سارے برابر ہیں۔ فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، فضیلت ہے تو وہ تقوی کے بیس پر ہے۔ کوئی گورا کوئی کالا متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا چہیتا ہے، وہ چاہے وہ دیکھنے میں اس کی معاشی حالت کتنی خستہ کیوں نہ ہو، وہ فقیرنی زندگی گزار رہا ہو، کھانے کے لالے اسے پڑے ہوئے ہوں، لیکن وہ تقوی والا ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک چہیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مقدس ہے، اس کی دنیا کی حالت کوئی فرق نہیں پڑتی، وہ بیمار ہو، وہ اپاہج ہو، اس کے رشتے نہ ہو، وہ مر جائے تو کوئی رونے والا نہ ہو، لیکن اس کے اندر تقوی ہے، وہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک، وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اور کوئی ایسا ہو کہ اس کے جنازے میں چٹکیوں میں لاکھوں کے لوگ جمع ہو سکتے ہوں، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں، اس کے اندر تقوی نہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ کتنے بڑے خاندان سے بلانگ کیوں نہ کرتا ہو، چاہے وہ سید ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ برابری تھی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، لیکن ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، ہمیں حقائق کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی پارٹیوں میں بٹے، ہماری کوئی ایک سوچ نہیں، کوئی ایک تھاٹ نہیں، کوئی ایک خیال نہیں، کسی ایک فکر پر ہم جمع نہیں، کسی ایک میتھڈالوجی پر ہم جمع نہیں، کوئی ایک جھنڈا نہیں جس پر پوری امت مسلمہ متحد ہو، پوری امت مسلمہ متحد ہو۔ اور جہاں مسلمان متحد ہو رہے ہیں تو کہیں سے ایسے مولوی اور ملا نکل آتے ہیں جو اس کامن نیریٹو پر حملہ کر کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے، حقائق کی طرف ہمیں آنی چاہیے، قرآن و سنت کا وہ مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ مزاج ہمیں اپنے اندر اختیار کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا تھا، اس کے علاوہ کسی کی کوئی نہیں سننی، اس کے علاوہ کسی کی کوئی اتباع نہیں، کسی سے کوئی محبت نہیں۔ یہ جذبہ ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ وہ قوم جو 50 سال سے لڑ رہی تھی مدینے کے اندر، اوس اور خزرج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر ان کو اتنا بھائی بھائی بنا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرماتے وقت اوس اور خزرج کا مزاج ہی ختم ہو چکا تھا،
50 سال سے لڑائی چل رہی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، ہزاروں لوگ شہید مر گئے تھے۔ شہید کیا ہوں گے؟ لڑ کر مر گئے تھے، تعصب کی بنیاد پر قتل ہو گئے تھے، لیکن اسلام کی بنیاد پر اس طرح بھائی بنے ہیں کہ انہیں اپنی لڑائیاں بھول گئی، انہیں یاد بھی نہیں رہا کہ ہم اوس ہیں کہ ہم خزرج ہیں۔ یہ میل ملاپ سرکار نے ایمان کی بنیاد پر قائم کیا، اور آج ہم بھی وہی ایمان کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن ہماری پارٹیاں ہمارے اپنے نمبروں سے زیادہ ہو چکی ہیں، ہمارے گروپ ہمارے اپنے انڈیویجول خاندانوں سے بڑھ چکے ہیں۔ ایک ایک خاندان میں 4 پارٹیاں چل رہی ہیں، ایک ایک خاندان میں 4 گروپیں ہیں، ایک ایک خاندان والے 2 فرقوں سے بلانگ کرتے ہیں، ایک ایک خاندان والے 10 لوگوں کے خیالات کو اپنے اندر لے رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سے ہمارے اندر اتحاد آئے گا؟ کہاں سے ہمارے اندر جمعیت آئے گی؟ کہاں سے ہمارے اندر میل ملاپ آئے گا؟ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کا یہ واضح پیغام ہے کہ تمہیں کچھ کرنا ہے، اپنے ساری چیزوں کو ختم کرو، اپنی ساری نسل کی، اپنے سارے خاندانوں کی، اپنے سارے پارٹیوں کی، اپنی ساری تہذیبوں اور کلچروں کی ان سارے باؤنڈریز کو ڈسٹرائی کر دو، ایک ملت میں جمع ہو جاؤ، ایک اللہ کے جھنڈے کے تحت آ جاؤ، ایک سرکار کی سنت کے تحت آ جاؤ، پھر تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تم ویسٹ کے رہنے والے ہو کہ ایسٹ کے رہنے والے ہو، نارتھ انڈین سے بلانگ کرتے ہو یا ساؤتھ انڈیا سے بلانگ کرتے ہو، اردو بولتے ہو کہ تمل بولتے ہو، گورے ہو کہ کالے ہو، پڑھے لکھے ہو کہ ان پڑھ گوار ہو، تمہارے پاس مال ہو کہ فقیر اور بھٹیچر ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجد میں آئے تو اللہ کے سامنے سارے برابر ہیں۔ مسجد میں آئے تو پہلی صف میں مالدار صرف نہیں کھڑا ہوگا، جو پہلے آئے گا وہ کھڑا ہوگا۔ مالدار تو مالدار، بڑا پاور والا، وہ ایم پی اور ایم ایل اے اور کتنا ہی بڑا صدر کیوں نہ ہو، وہ آخر میں آئے گا تو اس کی جگہ آخر ہے۔ وہ صف چیر کر پہلی صف میں امام کے پیچھے نہیں آ سکتا، وہ صف پھاڑ کر پہلی صف میں نہیں آ سکتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا، یہ دونوں پوری زندگی بادشاہ اور غلام کی طرح زندگی گزارتے، لیکن جب صف میں کھڑے ہوتے تو محمود کے بازو ایاز کھڑا ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اخوت ہے، یہ وہ مودت ہے، یہ وہ بھائی چارگی ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا۔ اسی کو اللہ آیت کریمہ میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو، گروپوں میں نہ بٹو، پارٹیوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ رب العزت سے دعا فرمائیں، رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔